کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی اور گیس کی عدم فراہمی پر احتجاجی مظاہرے، کئی علاقوں میں بدترین ٹریفک جیم، غریب آباد، حسن اسکوائر، یونیورسٹی روڈ اور اطراف کی شاہراہوں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ صدر، اولڈ سٹی ایریا، ایم اے جناح روڈ، زینب مارکیٹ، ریگل چوک، بولٹن مارکیٹ اور نیپیر روڈ پر بھی ٹریفک جیم۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جیم کا نوٹس، آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ٹریفک بحال کرنے کی ہدایت۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار۔ مسجد اقصیٰ میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی در اندازی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی عمان میں مقبوضہ بیت المقدس کے حوالے سے وزارتی اجلاس سے خطاب، بولے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس پر اسرائیلی کی خود مختاری نہیں، غیر قانونی آبادکاری اور قبضے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مقدس مقامات پر دھاوا بولنا ناقابل قبول ہے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا، غزہ میں انسانی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے، عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ 67 سے پہلے کی سرحدوں کے تحت فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ مسلم اور عرب وزارتی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت، مسجد کی تاریخی اور قانونی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششیں مسترد کر دی گئیں۔ ادھر اسحاق ڈار سے اردن کے ہم منصب کی ملاقات، غزہ سمیت علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں رہنماؤں کا امن و استحکام کے فروغ کے لیے قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ اردنی وزیر ایمن الصفدی نے امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار سے صومالی ہم منصب بھی ملے۔ یوم استحصال کشمیر پر مسلح افواج کا کشمیری عوام کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے خصوصی پیغامات۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت کی۔ بھارتی فوجی محاصرے، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششوں کو تشویشناک قرار دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی طرز عمل خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ یوم استحصال کشمیر پر آئی ایس پی آر نے خصوصی نغمہ آزادی کے عنوان سے جاری کر دیا۔ وزراء اعلیٰ کی مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی افواج کے مظالم کا نوٹس لینے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پیغام میں کہا، بھارت نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی شناخت پر حملہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے یک طرفہ بھارتی اقدامات بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیے، کہا کہ سندھ کے عوام کشمیری بھائی بہنوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بولے، بھارت جتنے مرضی مظالم کر لے، کشمیری عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتا۔ ادھر بلوچستان اسمبلی نے مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کیے جانے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، صوبائی وزراء اور پارلیمانی سیکریٹریز کی جانب سے مشترکہ طور پر قرارداد پیش کی۔ متن میں لکھا کہ پاکستان مقبوضہ اور جموں کشمیر کے مظلوم عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کشمیریوں کی قانونی اور سفارتی معاونت کے لیے جامع قومی لاہ عمل تشکیل دیا جائے۔ چاروں گورنرز کا کشمیری بہن بھائیوں سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ پشاور میں یوم استحصال کشمیر پر ریلی کا انعقاد۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پوری دنیا میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاک افواج نے جیسے مارکہ حق میں فتح حاصل کی، ایسے ہی ایک دن کشمیر بھی ہمارا ہوگا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا کہ یک طرفہ بھارتی اقدامات خطے کے امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے کہا کہ بھارت کا توسیع پسندانہ اور ظالمانہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان چوتھے انسداد دہشت گردی مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ خطے میں دہشت گردی میں ملوث کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے، داعش خراسان، القاعدہ اور ان سے وابستہ تنظیموں کے خلاف کارروائیاں بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ممالک دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس توڑنے پر بھی متفق۔ وفود کے درمیان سرحدی تحفظ کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔
मुश्किल मुआशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पा लिया। अब पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि मादनियात के शोबे में ताउन का खैर मकदम करेंगे। जायका का सुमेरा के साथ ताउन छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग और बरामदात में इजाफे के लिए मुफीद साबित होगा। वजीर आजम ने निजकारी कमीशन में जारी इदारा जाती इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा निजकारी कमीशन की अफरादी कुव्वत में मालियाती, कानूनी और IT माहिरीन शामिल किए जाएं। निजकारी अमल के लिए कामयाब रोड शोज इत्मीनान बख्श करार दिए। वजीर आजम कल सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। पाकिस्तान और ईरान का आज़ाद तिजारती मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास के मुत्तफ़िका मिनट्स पर दस्तखत कर दिए गए। दोनों मुमालिका दो तरफा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दाम तेज करने का फैसला। पाकिस्तान और ईरान में तिजारती हजम $10 अरब तक लाया जाएगा। दोनों मुमालिका बिजनेस टू बिजनेस रवाबित को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बार्टर ट्रेड के निज़ाम को वुसअत देने और मौसर बनाने पर भी इत्तेफाक किया गया। चेदगी कोहक सरहदी मार्केट के इफ्तिताह का अमल तेज किया जाएगा। मुश्तरका सरहदी मंडियों के मौसर इंतजाम के लिए मुश्तरका कमेटियां कायम करने का फैसला भी किया गया। ईरान और अमेरिका मुआहदे के करीब पहुंच गए। बैकडोर मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। अमेरिका ने अब हर्मुज़ या कल खुलने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने दावा किया कि आबना हर्मुज़ खोलने से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान से बहुत जल्द मुआहदा तय पाने की उम्मीद है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि आबना हर्मुज़ से कई बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी। तवानाई की कीमतों में नुमाया कमी आने की तवक्को है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान आबना हर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई पर रजामंद हो गया। यूरोपी बहरी अफवाज को महदूद इजाज़त देने पर गौर। मंसूबे के लिए ईरान ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी करा दी। अमेरिकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात को मुस्बत करार दे दिया। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में जारी हैं। उम्मीद है आबना हर्मुज़ की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाएगी। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का अगला मरहला भी शुरू होने की उम्मीद है। तेहरान कभी एटमी हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर धमकी दी कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान पर बड़ा हमला होगा। ईरान ने मुआहदे से इनहराफ किया या बहरी रास्ते बंद किए तो उसे तारीख के बदतरीन और इंतहाई सख्त हमले का सामना करना पड़ेगा।